الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وقال الله تعالى في مقام آخر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك دروشی پڑھو سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا آخر رسل الله بسم الله میٹھا مدنی نو سلام جنا ڈٹھا مدنی سارے پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ نا ہی بڑا میٹھا یار سارے لوگو محبت نہ پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا سارے پڑھو اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی حلیمان چایا بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا میٹھا مدنی حلیمان چایا بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا پڑھو سارے بن کے رحمتیوں
دنیا تے آیا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی پھڑیاں مہارا بیٹھا ڈاچی تے آئیاں بہارا بیٹھا ڈاچی تے آئیاں آنکھوں بیٹھا ڈاچی تے آئیاں بہارا بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما ایویں جی میں رب دا جڑے جڑے چم دیو پڑھو ایویں جی میں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹ میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسنو حسین سونے لال تیرے حسنو آنکھوں سرے لال تیرے حسنو حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام انتہائی قابل عزت قابل احترام معززین محفل خاص کر محفل دے اندر تشریف فرما علماء اہل سنت نعت خان حضرات مجاہدین اہل سنت بالخصوص بانیان محفل مکرم برادران محمد عارف طفیل صاحب ناصر طفیل صاحب یاسر طفیل صاحب دیگر انتظامیہ مسجد اللہ رب العزت سب دی اس کوشش نو محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے سب واسطے آئی دی محفل نو گناہاں دا کفارہ بنائے اور دین و دنیا دیاں برکتاں دا ذریعہ بنائے محفل کافی دیر دی سجی تقریباً کم از کم 2.5 گھنٹے تو محفل جاری اور روزانہ محفلان دا سلسلہ ہے ہر جگہ تھے تو لیکن ہے کہ ہر محفل سجانے والا دل لے ہوتا ہے کہ میری محفل ساری رات ہی سجی رہے لیکن ہے کہ دیگر معاملات سب نال محفل جتنی مختصر ہوئے گی اتنی ہو بازوق ہوندی دیکھو کوئی اٹھ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے دنیا بہ بہ کے تنگ پہ جاندی بہرحال اللہ تعالیٰ سب نو مزید ذوق شوق عطا فرمائے بعد وچ محفل جاری رہے گی میں بالکل تھوڑے جے وقت دے اندر 10:30 بج چکے ہیں میں کوشش کراں گا بالکل تھوڑے وقت دے اندر چند اہم گزارشات آپ حضرات دے سامنے عرض کراں اللہ تعالیٰ منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور زبان و ذہن و ہر طرح دی لغزش تو محفوظ فرمائے سانو سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی احباب اہل سنت
اسی چونکہ اہل سنت ہاں اور ساڈا یہ عقیدہ ہے، ساڈا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اپنے محبوب دے واسطے پیدا فرمائی، اپنی ذات دا جلوہ بکھانے واسطے، اپنی قدرتاں دکھانے واسطے، اپنے محبوب دیاں شاناں دکھانے واسطے یہ سارا سلسلہ کائنات دا پیدا فرمایا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل تو جو کچھ پیدا فرمایا محبوب دی تشریف آوری واسطے پیدا فرمایا، حضور نو بھیجنے واسطے پیدا فرمایا۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث قدسی نقل فرماندے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تینوں پیدا نہ کیتا جاندہ تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماندہ۔ تو سارا کچھ یہ تیریاں شانہ عظمتاں دکھانے واسطے سارا کچھ پیدا فرمایا۔ تو رب نے جدوں اپنے محبوب نو چنیا نا تو پھر اے بچ خالی جگہ یار اگے آ جو تسی سمجھدار ہو، نوجوان پیچھے بیٹھے، اے بچیاں پیچھے کر دو، انہاں دا ہی کام ہے، ویکھو اے کی ہو رہے، اے جگہ خالی اگے آ جو یار، اگے آ جاؤ۔ میں نو آپ اٹھنا پینا میرا خیال ہے نہ اٹھانے واسطے، اگے وہ یار جگہ خالی قریب ہو، تھوڑا نہ کوئی گل کرنی ہے سی میرے شعر پڑھنے اور سرا لانی ہیں تو پھر پاؤں تسی او پرہ جا کے بہ جاؤ۔ آج کل نعت خانی چوی اللہ کو لے تو بڑا کام لیا جاندہ ہے، سون تو ڈھب 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 تے زور تو تے ٹل تو تے ادھا میں ایک موچ پا لیا تے جناب زور لائے گا پچھوں، انہوں نے آکھا کھول دے تمہیں سارا کننا نال کننا وچ جناب آواز واج واج کے تے بندیاں دی پچھونے دی اونجی پاس ہو جاندی۔ تو گل مقصد سمجھنا سمجھانا، حضور دی تعریف کرنا، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ سانو سب نو اخلاص عطا فرمائے۔ تو بھئی جدوں اللہ نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا، اپنے نور تو پیدا فرمایا، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر دوسری حدیث جابر کے اندر پوری تفصیل ہے، اللہ نے نور مصطفیٰ سے پھر اس کے حصے کیے، رسول اللہ کے نور سے حصے کرتا گیا، پھر ان سے ساری کائنات، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، فرشتے، چرند پرند، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا۔ جب محبوب کو پیدا فرمایا، کائنات کو محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر کائنات کو محبوب کے لیے پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ایک ایک نسبت، ایک ایک تعلق، ایک ایک شے کو خود پسند فرمایا۔ بولو چاہوں سبحان اللہ۔ اللہ نے خود پسند فرمایا۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے، حدیث پڑھی جائے، حضور دی عظمت دی بات آوے، آل و اصحاب دی عظمت دی بات آوے، اللہ دے ولیاں دی عظمت دی بات آوے، تو اڈی سنیاں دی عظمت دی بات آوے تے آکھا کرو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوندہ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کی ایک ایک نسبت کو خود پسند فرمایا۔ آپ محبوب کو بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے جو خاندان منتخب فرمایا، حضرت صاحب بیان کر رہے تھے، اس مضمون کو کئی احادیثوں میں رسول اللہ نے کئی انداز سے بیان فرمایا۔ یہ بھی فرمایا اللہ نے مجھے ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، ہمیشہ پاک لوگوں میں میں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے، کنانا سے قریش، قریش سے بنو ہاشم سے فرمایا مجھے منتخب فرمایا۔ کئی حوالے سے رسول اللہ نے اپنی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات کو، زمین آسمان ہر شے کو کھنگال دیا ہے، مجھے آپ کے خاندان جیسا، آپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ اللہ نے محبوب کے خاندان کو بھی خود ایک اللہ یاد رکھنے والیاں سنیوں، یہ تواڈے نصیب نے اپنے محبوب دی عظمت نو سننا تو بیان کرنا۔ لوگ نام استعمال کر دیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔
رسول اللہ نال پیار نہیں، رسول اللہ دے دین نال پیار ہے، سنت نال پیار ہے. لیکن جس محبوب دی سنت ہے، جس محبوب دا دین ہے، جس محبوب دے برکت نال اللہ نے سانو اس جہان دے اندر بھی امتاں وچ شان عطا فرمائی ہے، قبراں وچ بھی شان عطا فرمائے گا، قیامت اور جنت وچ، بلکہ جنت دے داخل ہونے وچ بھی حضور نے فرمایا میری امت آمنے وچ بعد آخر ہے اور جنت وچ داخلے وچ اول ہے. اس محبوب دی شان و عظمت اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو صرف اہل سنت. حضور دے صحابہ دی بھی کوئی عظمت بیان کر سکتا ہے صرف اہل سنت نے. جڑے صحابہ دے عمل نو شرک اور بدعت کہیں وہ کتھے صحابہ نو مندے نے. حضور دی آل دا تذکرہ کرنا ہوئے تاں بھی سنی کر سکتا ہے، چونکہ لوگ نام استعمال کر کے جھوٹ بول بول کے غلو کر کر کے اپنے کو جھوٹیاں اہل بیت دیاں شانہ بنا بنا کے اپنے مذہب نو چلانے واسطے، صحابہ تے تان کرنے واسطے یہ سارا طریقہ اختیار کر دیں. خدا دی قسم ہے اگر کوئی ساریاں جماعتاں، حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقے بن جائے گی، 73 جماعتاں ایک گروہ ہون گے، اس حقیقت دا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہاں چو خوش نصیب جڑی جماعت ہے اہل سنت، جڑی ہر لحاظ نال مخلص اپنے آقا دی گل کرے تے دلوں کر دی، حضور دے صحابہ دی گل کرے تے دلوں کر دی، حضور دی آل دی گل کرے تے دلوں کر دی. اے خود بھی پاک نے، انہاں دیاں زباناں بھی پاک نے، انہاں دے دل بھی پاک نے. اور چہرے دیکھ لو تسی سنیاں دے چہرے دوروں پتہ لگ جاندہ. قسم اگر آنکھ ہوئے نا دوروں پتہ لگتا ہے بھئی اے بندہ سنی نہیں ہو سکتا. سنیاں دے چہرے دوروں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں پڑھو سارے نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے. یہ صرف شاعری نہیں، رب دا قرآن بھی یہ کہندا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. رب دا قرآن بھی فرماندا ہے کچھ چہرے قیامت نو سفید ہون گے، کچھ چہرے قیامت نو سیاہ ہون گے. جنہ دے چہرے سفید ہون گے کون نے؟ حضور دے صحابی حضرت ابن عباس دیگر فرماندے نے جنہ دے چہرے سفید ہون گے وہ اہل سنت و جماعت ہون گے. جنہ دے چہرے سفید ہون گے اہل سنت و جماعت ہون گے. جنہ دے چہرے کالے سیاہ ہون گے اہل بدعت ہون گے. او لوگ ہون گے جڑے جناب دل دے اندر رسول اللہ دا بغض رکھ دین، دل دے اندر حضور دی آل دا بغض رکھ دین، دل دے اندر حضور دے صحاب رب دے ولیاں دا بغض رکھ دینے. فرمایا انہاں دے چہرے ایتھے بھی چونکہ سیاہ نظر آمدے نے، قیامت نو بھی انہاں دے چہرے سیاہ ہون گے. سنی دور تو پہچانے جان گے، سنیاں دے چہرے چمک رہے ہون گے، دوروں پتہ چلے گا اہل سنت و جماعت آ رہے. اہل بدعت دا دوروں پتہ لگے گا نور آنکھوں میں، پڑھو سارے نور کو نہیں پڑھ دے پہ تسی پتہ نہیں کدھر دھیان ہے توڑا، تھک گئے ہو کہ آکھ گئے ہو. راتی محفل سی اے چانگ دے علاقے، اے سرگودے دے علاقے، انہاں ایک نواں کام کیتا، انہاں لنگر پہلے دے چھڑے، انہاں لنگر پہلے انہاں دے چھڑے تو بندے بڑے ٹل وچ بول دے سن. تو انہوں میرا روٹی کھا دیا کافی 3-4 گھنٹے تے ہو گئے، اتنے گھنٹے بعد بندے کمزوری محسوس ہوندی تھوڑی تھوڑی. لیکن یہ بھی بڑا خوبصورت کسی نے کیا انہیں کہا کہ بات سجن دی چھیڑی رل کے بہ سنگیاں. بات سجن دی چھیڑی جو سجن دی گال ہوئے پھر بندہ اکدا تھکدا نہیں. بات سجن دی چھیڑی رل کے بہ سنگیاں، یا تیری وچ لنگیاں راتاں او چنگیاں. تے لنگر جاری آم مدینے والے دا، لنگر جاری، لنگر جاری، لنگر دی گالے بولو ہوں تو بولو جا. لنگر جاری آم مدینے والے دا، بھکھیاں دیندہ کھاج کجیندہ اے ننگیاں، یا تیری وچ لنگیاں راتاں اوچھنیاں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمت اللہ علیہ کہندیں فرماندیں جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے، بولیے جہان بھر میں جس کا کھانا اسی کا گانا. جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں.
اور اس مقام پہ آپ نے کیا نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے اور حبیب حق ہیں خدا کی نعمت بنعمت ربک فحدث خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں مل کے پڑھو نور آنکھوں میں پڑھو سارے جا کے ذوق شوق نال نور تواڈی شان بیان ہو رہی ہے تواڈی شان بیان ہو رہی ہے پھر پڑھ لو سارے نور آنکھوں میں تسی بھی سنگی ذرا کھل کے پڑھ لو کچھ نہیں ہوندا 5-10 منٹ پڑھ لو پھر ساری رات خاموش رویا سارے پڑھو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ پڑھو پڑھو مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے حضرات گرامی اللہ نے محبوب نو چنیا تے محبوب واسطے ایک ایک نسبت نو چنیا خاندان نو چنیا اسی طرح رب کریم نے محبوب نو دنیا تے بھیجنے واسطے شہر دا انتخاب فرمایا جس شہر دا انتخاب فرمایا بھیجنے واسطے اس شہر دا نام مکہ ہے مکہ کائنات دا مرکز ہے کائنات دا سنٹر ہے جتھے کعبۃ اللہ بنے ہیں اوتھوں زمین بننی شروع ہوئی تے پھر ساری زمین بچھدی گئی اوتھوں زمین ساری شروع ہو رہی ہے اللہ کریم نے محبوب نو جدوں رسالت عامہ دے کے بھیجیا ہر مخلوق دی طرف رسال فرمایا حضور خود فرماندے ارسلت الی الخلق کافہ اے میرے لوگوں اے میرے غلاموں اے انسانوں رب نے مینوں صرف خاص قبیلے دی طرف نہیں خاص زمانے واسطے نہیں خاص علاقے واسطے نہیں اللہ نے مینوں ساری خدائی ساری مخلوق واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے جدوں ساری خدائی ساریاں لوگاں واسطے ساریاں زمانیاں واسطے قیامت تک واسطے جدوں رسول بنا کے بھیجیا تے رب نے بھیجیا کتھے رب نے بھیجیا تے زمین دا جڑا درمیان ہے زمین دا سنٹر ہے جتھے کعبۃ اللہ ہے جتھے بیت حرام ہے رب نے محبوب نو اوتھے مبعوث فرمایا سرکار مکے دے اندر آئے تے تورات دے اندر انجیل دے اندر سرکار دیاں شاناں لکھیاں سن او آمنہ دا لال آخری نبی جدوں پیدا ہوئے گا تے مکے وچ آوے گا جدوں ہجرت کرے دا تے مدینے وال جاوے گا اس محبوب دی شاہی اس محبوب دی ملکیت اس محبوب دا ملک اس محبوب دی بادشاہی حاکمیت شام دے اندر بھی ہوئے گی وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ فرمایا محبوب آوے گا مکے دے اندر جاوے گا مدینے دے اندر محبوب دی شاہی شام دے اندر ہوئے گی تو انہوں پتہ شام دے اندر شاہی کس طرح رسول اللہ دی ہوئی ہے اس طرح کر کے جدوں علاقے فتح ہوندے گئے شام فتح ہو گیا اوتھے حضرت عمر فاروق نے شام دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو گورنر مقرر فرما دیتا حضرت امیر معاویہ نے تھے گورنر مقرر فرمایا جتنی دیر تک حضرت عمر حیات رہے حضرت معاویہ تے راضی رہے رسول اللہ بھی راضی رہے حضرت ابوبکر صدیق بھی راضی رہے حضرت عمر بھی راضی نے عثمان بھی راضی نے حضرت عثمان دی شہادت تو بعد فتنہ ظاہر ہویا اپنے سے اختلاف ہو گیا اختلاف جنگاں ہو گئیاں جنگاں تے اختتام دے اندر مولا علی کو پوچھیا گیا کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا اے ساڑھے پائی سن اے کوئی کافر نہیں سن مشرک نہیں سن منافق نہیں سن کوئی بے دین نہیں سن ساڑھے پائی سن اخواننا بغو علینا اے ساڑھے پائی سن ساڑھے تے بغاوت کر دیتی بغاوت آئی دی بغاوت نہیں او بغاوت یعنی طلب کرن لگ پائے کیا طلب کیتا حضرت عثمان ذوالنورین دے خون دا قصاص طلب کیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے خون دے قصاص واسطے جنگ ہو گئی بعض لوگ علی علی کرنے والے حضرت معاویہ نو برا بھلا کہندے نے جنگ ہو گئی او سمجھدن اجے تک جنگ جاری ہے کدے انہاں ویکھیا نہیں جنگ ختم ہو گئی ہے بولو سنیو
جنگ ختم ہو گئی، ختم تو بعد مولا مرتضیٰ جدوں شہید ہو گئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے مسلمانہ دا امام بنا دیتا۔ 10 سال تک امام حسن حیات رہے، 20 سال تک امام حسین رہے نے۔ کوئی بندہ حضرت معاویہ دی بے ادبی کرنے والا اسی کیوں بے ادبی نہیں کر دے؟ اس واسطے محبوب نے اعتبار کیتا ہے۔ ساڑھے کول جڑا ایک پیمان ہے، جڑا ایک معیار ہے صحابیت دا، ساڑھے کول جڑا معیار ہے محبوب کریم علیہ السلام دا قرب ہے۔ محبوب نے جنوں قریب کیتا کوئی دور نہیں کر سکدا۔ محبوب نے خود حضرت معاویہ نو اپنے قریب رکھیا، کتنا قریب رکھیا؟ اپنا کاتب رکھیا۔ جدوں کوئی لکھنی شے ہوندی سی حضرت معاویہ نو ابن عباس کہندے نے، خود حضرت ابن عباس فرد اہل بیت نے، حضرت عباس حضور دے چاچا دے بیٹے نے، اہل بیت وچوں نے، بنو ہاشم نے، مولا علی دے خصوصی یار نے۔ آپ کو نہیں حضرت ابن عباس کو بخاری دے اندر بھی حضرت معاویہ دی صحابیت بھی ثابت۔ ابن عباس مسند احمد دے اندر موجود ہے۔ ابن عباس کہندے رسول اللہ نے مینوں بھیجیا، میں چھوٹا سا مینوں بھیجیا جا کے معاویہ نو بلا کچھ لکھوانا ہے۔ جنوں محبوب نے قریب کیتا کوئی دور نہیں کر سکدا، وہ اپنے آپ نو جنت تو دور کر سکدا ہے، مصطفیٰ تو دور کر سکدا ہے، آل صحاب تو دور کر سکدا ہے، لیکن مصطفیٰ تو اس نو دور نہیں کر سکدا۔ اپنے قریب کیتا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر لئی۔ حضرات محترم اس واسطے کر کے اسی کہنے ہیں رب نے اپنے محبوب دی ایک ایک نسبت نو چنیا ہے۔ حضور دے ابو بکر نو خدا نے خود چنیا ہے۔ سارے بولو یار، گون سننے یار۔ حضور دی آل صحاب دی شان بیان ہو رہی، حضور دی شان بیان ہو رہی۔ اللہ کریم نے حضور دی ابو بکر صدیق نو خود چنیا۔ رب فرماندا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا محبوب اساں جنہ واسطے کلمہ تقوی لازمی قرار دیتا تیرے جڑے اصحاب نے، فرمایا کیوں؟ اس وجہ تو اساں جنہ نو حقدار سمجھیا۔ مکے وچ ہور بھی لوگ سن، ابو جہل بھی سی، ابو لہب بھی سی، عتبہ بھی سی، شیبہ بھی سی، بڑے بڑے ہور لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سونے بظاہر، بڑے بڑے مالدار۔ محبوب نہیں اساں ساریاں نو نہیں، بلکہ جنہ نو چنیا اوہی تیری بارگاہ دے اندر آئے نے، او نہیں تیری غلامی اختیار کی تھی ہے۔ ایک کوئی اچانک جناب ماجرہ نہیں ہو گیا، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہو گیا۔ ابو بکر اگر تہاڈا یار بنے ہیں، محبوب تیرا پہلا خلیفہ بنے گا، اے ایویں نہیں بنیا سا ازل تو اینو منتخب فرما دیتا ہے۔ اساں ابو بکر نو حقدار سمجھیا، پہلا خلیفہ بنایا، عمر نو حقدار سمجھیا، دوجا خلیفہ بنایا، عمر نو عثمان نو حقدار سمجھیا، تیسرا خلیفہ بنایا، علی نو حقدار سمجھیا، چوتھا خلیفہ بنایا۔ محبوب تیری جتنی بھی آل ہے، تیرے جتنے بھی اصحاب نے، اے ایویں نہیں بن گئے، اساں خود بنائے نے، اساں خود منتخب فرمائے نے۔ اے آل بھی تیری اساں چنیے، اصحاب بھی تیرا چنیا ہے۔ محبوب تیری ایک ایک شان جدو تینو مصطفیٰ بنایا، اساں عالمین وچوں نبیاں رسولاں تو بعد محبوب اساں تیرے اصحاب نو منتخب فرمایا ہے۔ حضور خود فرماندے نے ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی منہم اربع ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ فرمایا اساں تیرے ابو بکر نو بھی چنیا، اساں تیرے عمر نو بھی چنیا، اساں تیرے عثمان نو بھی چنیا، اساں تیرے علی نو بھی چنیا۔ فرمایا انہاں نو انج سارے صحابہ نو چنیا، انہاں نو ساریاں وچوں چن کے بہترین بنایا۔ انہاں نو کی بنایا؟ ہن مولا علی شیر خدا صحابی بھی نے تے اہل بیت بھی نے۔ بولو صحابی بھی نے، اہل بیت بھی نے۔ اس واسطے کر کے حضور نے فرمایا رب نے صحابہ نو چنیا تے صحابہ وچ مولا علی دا بھی ذکر فرمایا۔ اج رو صحابہ دی گل کریے یا کہ جی اہل بیت بھی صحابی نے تے کئی بندیاں نو گل اچھی نہیں لگدی۔ حضور فرماندے رب نے خود میرے صحابہ نو چنیا، انہاں چوں چار نو چنیا، پہلا ابو بکر، دوجا عمر، تیجا عثمان، چوتھا علی۔ اور حضور نے خود
اسی اس واسطے کہنے جڑا حق نہیں مندا حیدر کو، جڑا حق نہیں مندا حیدر کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا۔ جڑا عثمان شیطان تے جڑا راز عمر دا منکر ہے، جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تاں، سارے آکھو صدیق دا سچ مشکوک تاں وت سچ زمین تے۔ حضور خود اپنے چار یاراں دا ذکر کر رہے ہیں، لوگ کہندے نے حق چار یار کتھوں نعرہ لے لیا، اساں مصطفیٰ دے کولوں لیا۔ حضور نے خود فرمایا چوانو بالخصوص چنیا، چوانو چنیا، دو رب نے سسر بنا دیتے، دو داماد بنا دیتے، دو شیخین بن گئے، دو ختنین بن گئے۔ اینا دعا دے با چواں دے بارے وچ ساڑھے امام اعظم فرما دینے آل سنت دی نشانی وے، ابو بکر عمر نو افضل سمجھ دینے اور عثمان علی نال وی ڈاڈا پیار کر دینے۔ اے دا مطلب ہے نہیں ابو بکر عمر نو افضل سمجھ دینے تے پھر عثمان دی شان گھٹ گئی، مولا علی دی شان گھٹ گئی، نہیں سید میر عبدالواحد بالگرامی سبا سنابل دے اندر فرمان دے لوگو اے جڑی افضلیت دی بات ہے اے الگ بات ہے، اگر فضائل دی بات کرو تے پھر ذرا غور دے نال سنو، فرمایا فضائل وچ کوئی کمی نہیں، حضرت جبریل نو عمر نو حاصل ہو جاوے، نو علیہ السلام دی رب عمر جبریل نو دے وے، مولا علی دیاں عثمان دیاں تے حضرت عمر دیاں تے ابو بکر دیاں شانہ بیان کر دے رہن، زندگی مک سکتی ہے، اینا دے فضائل مک سکدے، اینا دے فضائل مک سکدے، لیکن آلے سنت عقیدہ ہے وہ نبیاں رسولاں تو بعد، نبیاں رسولاں تو بعد امتاں وچوں بہترین امت مصطفیٰ دی امت، حضور دی امت وچوں بہترین لوگ حضور دے صحابہ نے، بلکہ دوسری انداز نہ سنو، نبوت اور رسالت تو بعد اگر کوئی مقام ہے تو مقام صحابیت ہے، اچھا وقت سبحان تو اس گالوں یاد بھی رکھنا ہے، نبوت اور رسالت تو بعد اگر کوئی مقام ہے کیڑا بولو صحابیت، کیوں کہ حضور دے اہل بیت او یہ اہل بیت بنے، حضور دے خاندان دے لوگ او یہ اہل بیت بنے جڑے صحابہ بنے، جڑے صحابہ نہیں بنے اہل بیت بھی سکا چاچا ابو لہب، سکا چاچا ابو لہب صحابی نہیں بنیا تے اہل بیت بھی ان کو اہل بیت کہندے، سلمان فارسی رسول اللہ نے اہل بیت فرما دیتا ہے، فارس نے بنو ہاشم نہیں، پرہیزگار نے متقی نے حضور نے عشق کردن محبت کردن، فرمایا اے سلمان بھی ساڑی اہل بیت ہے، سکا چاچا ابو لہب اہل بیت نہیں بنیا کیونکہ رسول اللہ دا دشمن رہا ہے، اس واسطے نبوت اور رسالت تو بڑا مقام ہے، بولو کیے صحابیت دا مقام ہے، اس واسطے حضور دے جڑے صحابہ نے ایویں نہیں صحابہ بن گئے، اللہ نے خود چنے نے۔ اور اگے جھگڑا ہوندا بڑیاں کام دیاں گلاں ذرا غور نہ سنیا جی، مینوں ایویں نہیں دوروں بلایا یا کوئی میری ڈیوٹی ہو میں ڈیوٹی ادا کر رہا تو ذرا غور نہ سننا، ذرا توجہ فرمایا جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، صحابہ کو ہم بھی، سارے بولو خیریت ہے، صحابہ کو مانتے ہیں۔ سورہ حشر دی ایک آیت ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی دوست کی برابر نہیں، ایتھے مطلب اصحاب تو مراد لغوی اعتبار نال ہے، لفظی اعتبار نال، یعنی جنت والے دوزخ والے، جنتی اور جہنمی، بولو جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، یہ نسبت جنت کی طرف ہو رہی ہے۔ یا اصحاب سے مراد نعوذ باللہ رسول اللہ کے صحاب نہیں ہیں، لیکن ملعون لوگ معاذ اللہ صحابہ کو جہنمی کہنے کے لیے کہتے ہیں، دیکھو قرآن کے اندر نہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کہ جناب جنتی صحابی اور دوست کی صحابی برابر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ لیکن جس شخصیت کو رب کے قرآن نے صحابی فرمایا ہے،
وہ ایک شخصیت ہے، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور ہمارے نزدیک صحابی کی تعریف یہ ہے، من لاقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر موت آ گئی ہو، وہ صحابی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ہے، جن کا نام، جن کی صحابیت کو قرآن نے بیان فرمایا، قرآن نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مکر کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کو بھی صحابی نہیں مانتے۔ یہ یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کو بھی صحابی نہیں مانتے، معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشد، معاذ اللہ منافق مانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں اندر سے اسلام نہیں لائے، ابو بکر اندر سے اسلام نہیں لائے، عمر اندر سے اسلام نہیں لائے، عثمان اندر سے اسلام نہیں لائے۔ کیوں اسلام لائے؟ یہ حکومت کے لیے اسلام لائے، انہوں نے حکومت پہ قبضہ کرنا تھا، علی سے خلافت کو چھیننا تھا، اس لیے یہ اندر سے اسلام نہیں لائے۔ ہم کہتے ہیں رب نے فرمایا تھا، محبوب یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا محبوب کافروں سے جہاد کرو، منافقوں پر سختی کرو۔ بولو منافقوں پر کیا کرو؟ یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ نے جن پر سختی نہیں کی، جن کو سینے لگایا، وہ منافق ہو سکتا؟ جس ابو بکر عمر عثمان کو ہمیشہ ساتھ رکھا، بیٹیاں دے دیں، عثمان کو 2 بیٹیاں دی، یک کے بعد دیگرے، اور مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے جب دوسری ام کلثوم نے وصال فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان تو بھی پریشان ہے کہ رسول اللہ سے نسبت اس طرح باقی نہیں رہی، تعلق باقی نہیں رہا، عثمان مجھے بھی حسرت ہے، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا، فوت ہوتی رہتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اب ایسی شخصیت معاذ اللہ منافق ہو سکتی؟ 2 ہی باتیں، یا تو معاذ اللہ رب نے جو فرمایا اس پر رسول اللہ نے عمل نہیں کیا، اللہ نے فرمایا منافقوں پر سختی کرو، مصطفیٰ بیٹیاں دیے جا رہے ہیں، رشتے دیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، یا تو رسول اللہ نے معاذ اللہ عمل نہیں کیا، یا پھر رب رسول کو پتہ ہی نہیں چلا کہ منافق کون ہے۔ بھائی جو ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہ مانے، وہ منہ من تو ہو سکتا ہے، مؤمن نہیں ہو سکتا، منہ من ہو سکتا ہے، منہ من، لیکن مؤمن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب نے فرمایا منافقوں پر سختی کرو، مصطفیٰ نے جاتے ہوئے ابو بکر کو مسلح دے دیا، رب فرمایا سختی کرو، مصطفیٰ مسلح دیے جا رہے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، دوسری طرف عمر ہے، رسول اللہ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہو ہمارے اس انداز کو، دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یہ نظارہ قیامت کے دن بھی نظر آئے گا، قیامت کو بھی ہم اکٹھے اٹھیں گے۔ اور آج کہاں ہے ابو بکر عمر؟ آج اس وقت کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جب وصال فرمایا نا، اس وقت کفن کے اندر، عمر کفن کے اندر ہے۔ دیکھو حضرت عمر، آج رافضی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ابو بکر نے بی بی پاک کا حق چھین لیا، نعوذ باللہ، حضرت عمر نے جناب بی بی پاک پر دروازہ گرا دیا۔ یہ دو بہت بڑے الزام ہیں حضرت ابو بکر صدیق پر، یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے باغ چھین لیا، اور حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں دروازہ گرا دیا۔ آپ کہ یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، شیر خدا کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت تھی کوئی اہل بیت کا چھین لیتا؟ کوئی دیکھتا بھی پھر شیر خدائی کس کام کی ہے، پھر ذوالفقار حیدری کس کام کی ہے؟ اگر جناب معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مولا علی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے بھی ہیں، اور نمازیں بھی ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اچھا بولو، سنیو کدو بولنا ہے؟ تسی لگے ہو شیراں تے کہانیاں تے، کسیاں تے لگے ہو؟ ہاں جی مولوی صاحب ادھا منہ چ مائک پا لینا ٹیلا کہ تانوں کہانی پا جتنی مرضی جھوٹی سنا رہا ہے۔ ایک میں کہانی سنا رہے سن کہ ایک مولوی صاحب نے کہانی سنائی، عجیب جی کہانی سن کے بندہ آتا ہے یار، بندہ کم از کم سوچدا تے صحیح ہے کہ بندے کچھ بندہ خیال کرتا ہے، کیونکہ پوچھے دا یار کتھے لکھی ہے تے کی آکھاں گے؟ آکھے پوچھیا گیا جی کتھے لکھی جڑی کہانی سنائی ہے؟ انہوں نے آکھیا میں سنا دیتی تے بس سنا دیتی، لکھیا ہونا ضروری؟ دل اتے بھی تے لکھیا ہوندا ہے،
ہو سکتا ہے میرے دل تے لکھیا ہو اسیاں وہ ٹیم اس واسطے کر کے تو بھائی جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھو مولا علی شیر خدا نے کیا کیا پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اصلی نمازیں کہاں پڑھتے تھے نوجوانوں سنو اصلی نمازیں کہاں پڑھتے تھے آج لوگ یہاں سے اکھاڑتے ہیں نوجوان کو اے ویکھو تہاڈی بخاری چ لکھے ہے بی بی پاک فدق لین آئیاں حضرت ابو بکر صدیق نے نہ دیتا اچھا اے ویکھو تہاڈی بخاری چ لکھے ہے نوجوان اتوں پھسل جاندا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ جناب ہو دوجی لین تے چل نکل اور ایتھے سی گلاں سنن تیار نہیں حضرت مولا علی شیر خدا کہاں پڑھتے تھے بھی نمازیں مسجد نبوی میں کس کے پیچھے ابو بکر صدیق کے پیچھے 2.25 سال مولا علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں 10.5 سال حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں 12 سال حضرت عثمان ذو النورین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں حضرت علی پاک کے بیٹے پتہ کتنے ہیں 14 زیادہ بھی کسی نے کہا ہے 14 بیٹے ان میں سے ایک کا نام ابو بکر بھی ہے ایک کا نام عمر بھی ہے ایک کا نام عثمان بھی ہے اور یہ تینوں شہید کربلا بھی ہیں ابو بکر بن علی شہید کربلا عمر بن علی شہید کربلا عثمان بن علی شہید کربلا یہ تعلق ہے آپس میں مصطفیٰ کا اللہ کریم جل وعلا نے ایک ایک تعلق نسبت کو خود چنا ہے یہ ایسے نہیں جب محبوب کو بہترین بنایا تو محبوب کے یاروں کو بھی بہترین بنایا یہ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس بہترین امت بنائی اگر اسی بہترین پہلی امتم چو تو مصطفیٰ دے ابو بکر عمر عثمان بہترین نہیں تے جڑے رب نے آج بھی محبوب دے نال روزے دے اندر سلائے نے جڑے روزے دے اندر سلائے نے اور لوگوں ذرا توجہ دے نال سنیو اے گل بڑی باریک ہے اور بڑی خاص ہے قبر یا جنت ہوندی ہے یا دوزخ ہوندی ہے بولو قبر یا جنت ہوندی ہے یا دوزخ ہوندی ہے جڑے لوگ کہندے ابو بکر عمر عثمان دا ایمان ٹھیک نہیں نعوذ باللہ اے فتنہ بہت تیز ہے توجہ دے نال سنو فضول گلاں نہیں تواڈے ایمان دی حفاظت دا ذریعہ گلاں نے توجہ فرماؤ جڑے کہندے ابو بکر عمر عثمان دا ایمان ٹھیک نہیں انہاں دے نزدیک اس وقت انہاں دیاں قبراں کی ہون گیاں انہاں دے نزدیک اس وقت کوئی مسلمان یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ ابو بکر عمر دی قبر جہنم بنی ہوئے اگر وہ جہنم ہے تو دنیا تے جنت کتھے ہوئے گی نہیں سمجھ آئی اس واسطے کر کے اس تو گندا عقیدہ دنیا تے کوئی نہیں ہو سکتا جس عقیدے چ نہ عمر دا ایمان ہے نہ عثمان دا ایمان ہے نہ ابو بکر دا ایمان ہے جس عقیدے وچ ابو بکر صحابی نہیں اس عقیدے دا قرآن نال کیڑا تعلق ہے قرآن آدھا صحابی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تخزن ان اللہ معنا رب کا قرآن جس کو صحابی فرمائے جس کو مومن فرمائے بلکہ فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا بڑا متقی بھی ابو بکر صحابی بھی ابو بکر رسول اللہ کا پہلا خلیفہ بھی ابو بکر رسول اللہ کے مصلی پر پہلا امام بھی ابو بکر اس امت کا پہلا امام بھی ابو بکر اس اسلام کے اندر پہلا مومن بھی ابو بکر ہر جگہ پہلے ابو بکر مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں لوگوں ہم جس نیکی کی طرف بھی بڑھے ابو بکر ہم سے نمبر لے گئے ہم جو بھی نیکی کرنا چاہیے ابو بکر پہلا نمبر لے گیا اس واسطے اسی کہنے ہیں دمادہ مسکلندر صدیق دا پہلا نمبر دمادہ مسکلندر عمر دا دوجا نمبر دمادہ مسکلندر عثمان دا اور سنی سوننا بانی یار بول چا عثمان دا تریجا نمبر ہون آخ دمادہ مسکلندر علی دا چوتھا نمبر دمادہ مسکلندر علی دا جی تاریخ تم تاریخ نہیں پڑھتے تاریخ پڑھو انہیں دی داڑ گڑ دی نہیں نا قرآن نال تے تاریخ والے پاس سے لاندن قوم تاریخ پڑھو اچھا فیصلہ قرآن پہ ہوگا یا تاریخ پہ ہوگا قیامت کے دن فیصلہ کس پہ ہونا ہے رسولہ نے کیا فرمایا میں اپنے بعد دو کون سی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور یہ تو نہیں فرمایا تاریخ چھوڑے جا رہا ہوں فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں نہیں جی تاریخ پڑھو اور رسولہ نے فرمایا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تو تاریخ تلانا ہے سانو رسولہ قرآن پہ لگاتے ہیں رسولہ تو فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی
میرا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہے، تو علی نو تاریخ نال لانا ہے؟ علی تاریخ نال نہیں لگ دے، علی قرآن نال لگ دے۔ جی تاریخ تم نہیں پڑھتے، تم تاریخ نہیں پڑھتے، چل میں تاریخ پڑھیے تے تاریخ پڑھن لگا، اس واسطے تاریخ دستی ہے ابو بکر صدیق ہمیشہ رسول اللہ دے نال رہے، تاریخ دستی عمر ہمیشہ رسول اللہ دے نال رہے، تاریخ دستی عثمان ہمیشہ رسول اللہ دے نال رہے، دو سسر نے دو دماد نے، چل پھر تاریخ پڑھیے۔ ہر تاریخ گواہی دین دیئے، چل تاریخ تے مان لے یار، تاریخ تے مان کہ ابو بکر عمر عثمان رسول اللہ دے نال رہے نے، پھر مولا علی پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے نے، یہ بھی تاریخ ہی ہے، پیچھے نماز بھی پڑھ دے رہے ہیں، یہ بھی تاریخ ہے۔ مولا علی شیر خدا نے پترہ دے نا ابو بکر عثمان رکھنے بھی تاریخ ہے، چل تاریخ پڑھ لے۔ ہر تاریخ گواہی دین دیئے، حضور دے چار صحابے، خصوصی خاص، ہر تاریخ گواہی دین دیئے، حضور دے چار صحابے، پہلا یار صدیق اکبر اتے دوجا عمر خطاب، تریجا یار عثمان غنی، چوتھا حیدر پاک نواب، انہاں چاراں دا جیڑا دشمن اونتے لعنت کرن ثواب۔ رب نے کی فرمایا؟ رب نے فرمایا محبوب تیرے ہر صحابی نال سا جنت دا وعدہ کیتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولی ہر صحابی ہے نبی، مارو مارو نعرہ مارو، صحابہ دی گستاخی پتہ کتوں شروع ہوندی؟ حضرت امیر معاویہ تو، جڑا بندہ حضرت معاویہ دا گستاخ ہے وہ ابو بکر صدیق دا بھی لحاظ نہیں کرتا، یاد رکھنا ہے۔ اپنی نسلوں اولاد نو یہ سمجھاؤ حضور دا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی دا ادب کرنے ساڈا فرض بندا ہے، ساڈے تے ضروری بندا ہے۔ آج اولاد نو یہ سمجھا دو، انشاءاللہ کدے اولاد گمراہ نہیں ہوے گی۔ لوگ ہمیشہ جو صحابہ تے تان کرنا چاہتے ہیں حضرت معاویہ تے پہلے تان کر دیں، جبکہ حضرت معاویہ نے جنہ دیاں تعریفاں رسول اللہ بھی انہاں دی شان بیان کیتی، صحابہ بھی کر دیں، پوری امت کر دی رہی۔ اس واسطے کر کے اسی ساڈے علماء کہندے نے دور اتنا سخت آ گیا ہے، رافضیت تے خارجیت دا دور ہے، اس واسطے اہل بیت دا بھی ذکر کرو، مولا علی دا بھی نام لو، امام حسن دا بھی نام لو، حضرت معاویہ دا بھی نام لو، تے مل کے پڑھ لو محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، پڑھ لو سارے ایک دو شعر، پھر دو چار گلاں ملا دیاں کر کے پھر انشاءاللہ تو انہوں چھوڑ دیتا جائے گا۔ پڑھو سارے محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما، اے یاد کر کے جانا تساں، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، علی حسن، سارے پڑھو علی حسن، پڑھو نا یار سارے پڑھو علی حسن معاویہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، علی حسن معاویہ، محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ، علی حسن۔ یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز، یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز، ہے نفرتوں سے ماورا، ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن، سارے زور لا کے کھو علی حسن معاویہ، ہے نفرتوں سے ماورا علی حسن
معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن، جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی، جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی، ہے سنیوں کے شہنشاہ علی حسن معاویہ، ہے سنیوں کے شہنشاہ، آنکھوں کو ہے سنیوں کے شہنشاہ علی حسن معاویہ، ہے سنیوں کے شہنشاہ۔ یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے، ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ، ارے اٹھو پڑھو یار سارے، ارے اٹھو پڑھو ذرا علی حسن معاویہ علی حسن۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز چنی، محبوب کے لیے بنائی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند سورج کس کے لیے بنایا؟ بولو بولو، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے بنایا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے جس رات میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لانے تھے، اللہ کریم نے آسمان کے فرشتوں کو یہ حکم دیا، اے آسمان کے فرشتوں آسمان کے دروازے کھول دو، اے جنت کے فرشتوں جنت کے بھی دروازے کھول دو۔ فرمایا اے ستاروں زمین کے قریب پہنچ جاؤ۔ حضرت ابو العاص کی والدہ آپ فرماتی ہیں جس وقت مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لانے لگے، میں رسول اللہ کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ کے پاس ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے ستارے اتنے زمین کے قریب آتے ہیں، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، مجھے یہ لگا میرے پہ گر جائیں گے، میرے پہ گر جائیں گے، اتنے قریب آ گئے۔ یقیناً اللہ کریم نے حکم دیا ہوگا، ستاروں آج وہ رات ہے، آج کی وہ رات ہے جس کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا، آج محبوب کی آمد ہے، زمین کے قریب پہنچ جاؤ۔ آسمان کے ستارے بالکل قریب پہنچ گئے۔ میں عرض کر چکوں رب نے سارا کچھ محبوب کے نور سے بنایا۔ یہ چاند کو جو نور ملا یہ بھی نور مصطفیٰ کا نور ہے، یہ سورج کو جو نور ملا یہ بھی مصطفیٰ کا نور، یہ ستاروں کو جو روشنی ملی نور مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ اس لیے ظہوری صاحب فرماتے ہیں اے سورج چند تارے، پڑھو سارے، سورج چند تارے، اے سورج چند تارے، اصل دے وچ سارے، او دے حسن دے لشکارے، اصل دے وچ سارے، او دے بولو بولو دے حسن دے۔ تھوڑا قصور کوئی نہیں، تو 3-4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے پڑھ دیا، تھوڑا زور لا لو، آسرا کر لو۔ اے سورج چند تارے، اصل دے وچ سارے، او دے حسن دے۔ اللہ کریم نے ستاروں کو حکم دیا زمین کے قریب۔ اس دن جب سورج طلوع ہوا نا تو سورج کے بارے میں ہے کہ اس دن اللہ کریم نے پہلے سے بھی زیادہ سورج کو نور عطا فرمایا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کو ایک نورانی چادر پہنا دی جائے، پہلے سے بڑھ کر سورج روشن ہو۔ اہل سنت نے آج تک جو کچھ بھی میلاد مصطفیٰ کے نام پر کیا ہے یہ خود سے نہیں بلکہ رب العالمین سے اللہ کریم نے خود کر کے دکھایا ہے اور رب سے سیکھا ہے۔ رب نے محبوب کی آمد پر ستاروں کے ساتھ روشنی کی، بلکہ جس گھر میں میرے مصطفیٰ آئے، ابو العاص کی والدہ فرماتی ہیں میں جدھر دیکھتی ہوں نور ہی نور ہے، نور ہی نور۔ اور رسول اللہ کی آمد کے وقت وہ نور ظاہر ہوا۔ آج آپ بند کمرے میں جتنی بھی روشنی کر لیں وہ دیواروں سے پار نہیں ہوتی، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ حضور کا نور آپ کی آمد کے وقت رب نے ایسی خاص روشنی فرمائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی رب کریم کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ہم ستارے نہیں لا سکتے، زمین کے قریب نہیں کر سکتے، ربیع الاول میں ہم چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگا کے ستاروں کی نقل کر لیتے ہیں۔ ہم وہ جھنڈے نہیں لگا سکتے جو سیدہ آمنہ نے حضور کی پیدائش کے وقت دیکھے، ہم خود سے جناب سبز رنگ کے جھنڈے بنا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ رب کریم سے سیکھا ہے۔ جب مصطفیٰ آئے تو ہر طرف نور ہی نور ہے، چونکہ نور والی سرکار تشریف لائی ہے، نور والے آئے ہیں
تو ہم اس لیے میلاد پہ روشنی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، تو تم اپنی مسجدوں میں کتنی لائٹیں لگاتے ہو؟ اس وقت تمہیں نہیں لگتا کہ یہ فضول خرچی ہے؟ ایک لائٹ ہو پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ یہ جی پہلے میلاد اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو مولوی صاحب پہلے تو آپ کی محفلیں بھی اس طرح نہیں ہوتی تھی، یہ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے تو آپ کی مسجد بھی اس طرح نہیں تھی۔ آپ کی مسجد کا پہلے مینار نہیں ہوتا تھا، پھر مینار بن گیا، محراب نہیں ہوتا تھا، محراب بن گیا، مسجدوں میں قالین بچھ گئے، سپیکر ساؤنڈ نہیں سی ہوتے اور ساؤنڈ اور سپیکر آ گئے۔ یہ سارا کچھ پہلے نہیں تھا، مدرسے پہلے نہیں تھے، یہ مسجدوں کی یہ شکل پہلے نہیں تھی، یہ جناب میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ یہ جناب تبلیغ کا انتظام نہیں تھا۔ مولوی صاحب 10-10 ہزار روپے کے جناب 10-10 لاکھ کے کیمرے اور 2-2, 3-3 لاکھ کے ساؤنڈ سسٹم کے آگے بیٹھ کے کہتے ہیں میلاد نئے طریقے سے منانا بدعت ہے۔ میلاد منانا کیا ہے؟ بدعت ہے، اس طرح پہلے نہیں تھا۔ تو مولوی صاحب آپ کی تبلیغ بھی اس طرح پہلے نہیں تھی، ساؤنڈ نہیں تھا آپ کے پاس، کیمرہ نہیں تھا، کیمرے پہ ساؤنڈ پہ جو آپ نے لاکھوں خرچ کیا ہے اس کا کچھ ثواب ملے گا یا سارا فضول خرچی ہے؟ بتائیے بھائی، یہ کیمرے پہ اتنے پیسے لگائے، ساؤنڈ پہ لگائے، اس کا کچھ ثواب ہے یا نہیں؟ جب اپنی محفلیں کرتے ہو تو جناب ساؤنڈ بھی بک ہوتا ہے، کیمرہ بھی آتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور اتنے ہزاروں خرچ کرتے ہو، اس وقت فضول خرچی نہیں ہوتی۔ ہم آمنہ کے لال کی خوشی پر خرچ کریں، فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ رب تو خود فرماتا ہے کہ رب کے فضل رحمت پر خوشی کرو، اور یہ خوشی کرنا جو تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ جمع کرنے سے رب کے فضل رحمت پر خرچ کرنا، خرچ کر کے خوشی کرنا یہ بہتر ہے۔ مصطفیٰ نور آ گیا، آخری شعر پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا بانی کے نور و نور آیا، گل ختم ہو گئی، بس شعر میرے نال رل کے پڑھو تے بالکل تسی جناب اپنے گھر تے اسی اپنے گھر مل کے پڑھو۔ بانی کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال۔ سارے پڑھو بانی کے نور و نور آیا، بانی کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، تیرا لجپال سونا۔ بانی کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال سونا۔ سب تو پہلے اللہ نے نور نو بنایا سی، ابو البشر دے چہرے چوں نور نو وکھایا سی۔ فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، ویکھ کے جمال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال۔ بانی کے نور و نور آیا آمینہ دا لال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی سب دی حاضرین قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔